الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ میں وہ بات بتاؤں گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یا آج کل جو پیر وغیرہ ہیں یا مجاور غیب کی بات موکل دوارا بتاتے ہیں ایسا کر کے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کے روشنی بتاؤں گا. اور جو حنفی کے مسلک بریلی بھائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تھے، یہ اور ساتھ ہی میں قرآن اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں، یہ سارا میں حوالہ دوں گا اور صحیح بتاؤں گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے. لیکن اس ویڈیو کو پورا جب تک انت تک نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. حنفی مسلک کے بریلی بھائی قرآن جو آیت پیش کرتے ہیں سورہ نمل کی، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6 میں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. اور سورہ نساء کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و حکمت اتاری ہے، آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جو تجھے نہیں معلوم. اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ میں کہ اللہ نے علم عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں جانتے تھے وہ علم عطا کر دیا. اور تیسری دلیل پیش کرتے ہیں سورہ رحمان کی، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 4 میں، حالانکہ میں وہ 1 سے 4 تک وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کا معنی یہ ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اسی نے بولنا سکھایا. یہ علمہ البیان جو ہے اس کا ترجمہ بریلی بھائی کے مسلک کے مشہور عالم احمد رضا خان کنز الایمان میں یہ ترجمہ لکھتے ہیں کہ ما کان و ما یکون انہیں سکھایا، جو کہ علمہ البیان کا معنی ہوتا ہے بولنا سکھایا. لیکن ما کان و ما یکون کہاں سے فٹ کیا کسی کو نہیں معلوم. ما کان و ما یکون کا معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں معلوم ہیں، ایسا ان لوگوں کا دعویٰ ہے. ہم اس آیت کی تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 میں. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور علمہ البیان اور اسی نے بولنا سکھایا. اس میں بھی یہی ترجمہ ہے. لیکن انہوں نے کہاں سے ما کان و ما یکون لائے کسی کو نہیں معلوم. میں نے پوری قرآن کی آیت پڑھ ڈالا،
کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون تھے، اور میں نے کوئی ساری حدیثوں کو مطالعہ کیا، اس کے اندر بھی یہ نہیں بات ہے۔ اور بہت مشہور حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر غیب علم ہے کہ نہیں معلوم، غیب علم ہے۔ وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، کتاب الوضو کے اندر، جلد نمبر 1، حدیث نمبر جو ہے 218، اس میں لکھا ہوا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے، راستے سے جا رہے تھے، 2 قبر آئے، فقال، اور ارشاد فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہما لیعذبان، اس کے اندر عذاب دی جا رہی ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور کوئی بڑی گناہ نہیں ہے، اما احدہما فکان لا یستطیر من البول، ایک قبر والا جو ہے پیشاب سے احتیاط نہیں رکھتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا والا جو ہے چغل خور تھا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنیاں لی، بیچ سے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پہ گاڑ دیے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ جب تک یہ ہری ٹہنیاں خشک نہ ہو جائے شاید اس کے عذاب میں کچھ ہلکا ہو، تخفیف ہو۔ تو یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں، اور 2 قبر آئے، اس کے اندر عذاب ہو رہا تھا، معلوم چلا کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ بھی معلوم چلا، تو غیب علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو عوام جو ہے، جو کبھی قرآن نہیں پڑھتا نہ کبھی حدیث پڑھتا ہے، اسے یہ اسپشٹ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہیں، نہ کبھی علماء سے پوچھتا ہے کہ کیسے جانے، کبھی نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آج جو ہے سائنس ترقی کر چکا ہے، اگر کسی کو بورنگ کروانا ہو، 1.5 فٹ مٹی کھود کے اس کے اندر کا جو تھوڑا سا مٹی لے کر جائے گا اور چیک کرے گا، انجینئر سے چیک کروائے گا تو بتا دے گا کہ تقریباً 200 فٹ اندر پانی ہے، کھارا یا میٹھا، یہ بھی سب بتا دے گا۔ جب وہ گھر آتا ہے، گھر والوں سے کہتا ہے کہ بھائی 200 فٹ گہرا پانی ہے، پوچھتا ہے تو یہ کیسے معلوم؟ تو کہتا ہے میں انجینئر کے پاس گیا، اس کو چیک کرا، یہاں کی مٹی کے تو معلوم چلا۔ وہاں فوراً پوچھا جاتا ہے کیسے معلوم چلا، لیکن ہم بھی یہ تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم چلا کہ قبر کے اندر عذاب دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے علم عطا کیا، عطا کا معنی ہوتا ہے دے دینا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک موبائل ہے، آپ کو میں نے موبائل دے دیا، اس کا مطلب میں خالی ہو گیا۔ تو اللہ نے جو غیب علم عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو معاذ اللہ تعالیٰ غیب علم سے خالی ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے جب تحقیق کیا قرآن شریف میں اور صحیح احادیث میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے
آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 میں، اس میں لکھا ہوا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانہ ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور میں غیب نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ میں تو صرف جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ رہے میں غیب نہیں جانتا، اور یہ بھی کہتے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، کیونکہ بعض لوگ ہیں، بعض بھائیوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ یہ غلط بات بولتے ہیں، کیونکہ نور سے صرف فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان تھے، کیونکہ لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ نمبر 18 سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بھی ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم چلا بشر انسان کو کہا جاتا ہے، تو معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اور غیب نہیں جانتا۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَسْتَبِي مِن رَّسُولِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، لیکن جس رسولوں کو چن لیتا ہے اسے انتخاب کر دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ تو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھو۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں سورہ جن میں سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27 میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتجا من رسول سوائے اس رسول کو جسے وہ پسند کر لے، جس کو وہ چوز کر لے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا تو اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، یعنی جو غیب کی بات آگاہ کرتا ہے، جو بتاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرشتے سے پہرے لگا دیتا ہے تاکہ وہ کوئی غیب کی بات نہ جان پائے، صرف اس رسول کو جسے وہ پسند کرے۔ تو ہمیں معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات بتایا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کے اندر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 اس میں لکھا ہوا ہے قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے کہ آپ کہیے میں نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ
اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے والا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں۔ اب ہم مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی انسان کہیں بیٹھنے کے لیے کوشش کرا کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں، جہاں بیٹھنے کے لیے جا رہا وہاں دیکھا ایک بل ہے، اس بل کے اندر ایک زہریلا سانپ ناگ جو گھس رہا ہے، گھستے ہوئے دیکھ لیا، ظاہر وہ وہاں نہیں بیٹھے گا۔ دوسرا آدمی جا رہا وہاں بیٹھنے کے لیے تو منع کر دیا، بھائی اس کے اندر ابھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک زہریلا سانپ گھسا ہے، وہ نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ بھائی اس نے بتایا کہ اس کے اندر زہریلا سانپ ہے، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، لیکن اس کو یقین ہوا۔ جس نے دیکھا اس نے دوسرے آدمی کو بتایا، دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب جو ہو رہا تھا وہ دکھایا، بتایا، لوگوں کو ڈرایا کہ تاکہ تم لوگ احتیاط کرو۔ نہیں معلوم ہوتا تو احتیاط نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بہت سارے حدیث میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لما کذبنی قریش، قریش والوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہ واقعہ جو ہے معراج کے واقعہ کے سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ قریش والوں عجیب عجیب کا سوال پوچھنے لگے، نشانات وغیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قمت فی الحسر فصل اللہ لبیت المقدس، اور جب میں حتیم پہ کھڑا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو روشن کر دیا، یعنی صاف دکھائی دینے لگا۔ فتفقت اخبروہ عن آیاتہ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، تو جو قریش والوں جو ہے مجھے پوچھتے تھے وہ میں دیکھ کر نشانات وغیرہ بتاتا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ غیب کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے ہیں، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر دے، لوگوں کو ڈرا دے، اس سے ڈر جائیں، اس سے پابند ہو جائیں۔ ہم اسے غیب نہیں کہتے، غیب اسے کہا جاتا ہے جو کوئی نہ بتائے، بنداس معلوم ہو جائے، اسے غیب، وہ غیب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارے لیے تو غیب ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 کے اندر ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے۔ مثال کے طور پر قبر کے اندر عذاب دی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، انہیں معلوم ہے، انہوں نے ہم لوگ کو بتایا، تو ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور حدیث ہے، کتاب صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں تھا، تو سردار کے منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین جمع ہیں ان پہ خرچ نہ کرو، خود بخود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جدا ہو جائیں گے، اور
عزت میں مدینہ لوٹ کر جاؤں گا. یہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا کہ میں مدینہ لوٹ کر جاؤں گا تو عزت والا ذلت والوں سے باہر نکلے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب سنے تو جا کر اپنے چاچا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائے کہ زید بن ارقم نے یہ بات سنی تھی عبداللہ بن ابی ایسا بول رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلائے, پوچھے کہ کیا تم لوگوں نے ایسی بات کہی تھی؟ عبداللہ بن ابی قسم کھا کے بولتا ہے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی. ان کا ساتھی بھی بول رہا ہے یہی بات کہ انہوں نے ایسا نہیں بات بولا. تو انہیں جانے دیا. پھر اس کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دیا اور ناراض ہوئے. زید بن ارقم گھر گئے رضی اللہ عنہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا, اپنے زندگی میں لائف میں پہلی بار ایسا صدمہ ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے چاچا گھر پر گئے, بولے کہ میرا خیال یہ نہ تھا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھوٹا کہیں اور تم سے ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کیا, وحی نازل کیا. سورہ منافقون سورہ نمبر 63 ہے, آیت نمبر 1 کو جو اذا جاءک المنافقون, وہ آیت نازل کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلائے اور آیت کی تلاوت کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ نے تمہیں سچا کہا, جھوٹا تو عبداللہ بن ابی ہے. یہاں پر ہم نے یہ معلوم چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بات نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو عبداللہ بن ابی کو سچا نہیں کہتے, حالانکہ وہ جھوٹا تھا. اور ایک اور حدیث پیش کر دیتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب الجنائز کے اندر ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال, عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مات انسان, ایک شخص کا فوت ہو گیا, انتقال ہو گیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فکانت باللیل فدفنوہ لیلا, جس کا فوت ہو گیا تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جایا کرتے تھے, یعنی ملاقات وغیرہ کیا کرتے تھے. تو رات کا فوت ہو گیا راتی میں, اور لوگوں نے اسے دفنا دیا. فلما اصبح اخبروہ, لوگوں نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جس سے آپ عیادت کے لیے جایا کرتے تھے, جس سے ملتے تھے, اس کا فوت ہو گیا رات میں, تو ہم لوگوں نے دفنا دیا رات ہی میں. فقال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما منعکم ان تعلمونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب جنازہ کی تیاری کر رہے تھے اس وقت مجھے بتانا چاہیے تھا, مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ قالوا, لوگوں نے کہا, کان اللیل فکرہنا وکان ظلمۃ نشق علیک, کہ رات کا سمے تھا, اندھیرا زیادہ تھا, تو ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بلائیں کہ راستے میں آنے میں آپ کو دقت ہو, اس لیے ہم لوگوں نے نہیں بتایا. فاتا قبرہ فصلی علیہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگ دفنائے تو وہاں پر گئے اور جنازہ کی نماز پڑھی. اس حدیث میں بھی معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات نہیں جانتے تھے. اور اس میں یہ بھی معلوم چلا کہ جب آدمی کا انتقال و فوراً سے دفنا دیا جائے, اور جس کا جنازہ کی نماز چھوٹ گیا دوبارہ جا کر پڑھ لیں. اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشہور حدیث ہے, جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لوگ یہ جانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ لوگ بھی کہتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر والی جو واقعہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الرقاق کے اندر, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض پر کھڑے ہوں گے تو اپنے امتی کو پہچان لیں گے, تو اس کے طرف جانے کی کوشش کریں گے, تو جو ہے فرشتے لوگ ہیں ان کے درمیان نکلے گا, انہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے گا. تو پوچھیں گے انہیں کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ فرشتہ بتائے گا کہ آپ اللہ کے حکم سے کہ آپ کو نہیں معلوم,
آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیز ایجاد کیا، پیدا کیا، یہ بدعتی لوگ ہیں انہیں جانے میں۔ اس سے معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب علم نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیش کر دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، کتاب التوحید میں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، من حدثک، جو شخص یہ کہتا ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، وہ شخص جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے وہ یقول، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ومن حدثک، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، غیب کی باتیں جانتے ہیں، فقد کذب، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ یقول، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہاں پر بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہیں، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ کذاب آدمی ہے۔ اور جھوٹے شخصوں کا عذاب میں نے پڑھا تھا صحیح مسلم کی حدیث میں، کتاب المقدمہ میں، وہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے طرف بنسبت کر کے جھوٹ بولتا ہے، اس اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مطلب کہ منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا، یا انہوں نے یہ تھے یا وہ تھے، ایسا کر کے معلوم ہے نہیں، اپنے جو دماغ میں آیا بولتا گیا، اور وہ ایسا نہیں کیے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہمیں معلوم چلا، مختصر احادیث اور مختصر قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اور کیا صحابہ کو غیب علم ہے، اس کے بارے میں ہم ذرا تحقیق کر لیتے ہیں۔ جو یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الوضو کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے عذاب ہو رہا تھا معلوم چلا، اس کے اندر آپ غور کیے ہوں گے، جو میں نے حدیث پڑھا تھا کہ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب ہری ٹہنیاں جب گاڑے قبر پر، تو وہ اسی وقت پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی صحابہ کو بھی غیب علم نہیں ہے۔ اور ایک جگہ ہے کتاب اللباس میں، صحیح بخاری کی حدیث کتاب اللباس میں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انگوٹھی تھا، ریس نام کا جو کنواں ہے، اس کے اندر گر گیا تھا، صحابہ نے پورا کھوجا، انگوٹھی نہیں ملا۔ اس کا مطلب غیب علم نہیں ہے، صحابہ کو کے پاس غیب علم نہیں ہے۔ کیا فرشتوں کے پاس غیب علم ہے، اس کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 31 اور 32 میں، اس میں لکھا ہوا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا نام سکھائے، فرشتوں کو بولتا ہے بتاؤ جو میں نے نام سکھایا تھا اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتے بولتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، میں نہیں جانتا، تو نے جو مجھے بتلایا ہے بس میں وہی جانتا ہوں، اور تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ فرشتوں کے پاس غیب علم نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ پیر ہیں وغیرہ مجاہد جو کہتے ہیں کہ موقع رکھیں، جن کے مادھیم بتاتے رہتے ہیں ایسا کر کے، کیا ان کے پاس غیب علم ہے، یعنی جنوں کے پاس؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14، اس کا تفسیر ابن کثیر میں جب ہم پڑھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 720 اور 21 کے اندر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو غلام جنات وغیرہ تھے جو کام کرنے والے، وہ جنات جو کام کرتے تھے اور کام بہت زیادہ تھا۔ اس وقت جو ہے انسان کیا ہے
کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جن کے پاس جو ہے غیب ہے، اور جن بھی یہی دعویٰ کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جو کام دیے تھے جنوں کو، وہ لوگ اپنے کام میں مشغول تھے، اور سلیمان علیہ السلام ڈنڈے پر کھڑے ہو کر ذکر کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لیا، اور ڈنڈے پر وہ کھڑے رہے۔ جن لوگ ہیں جنات وغیرہ، وہ لوگ سمجھ رہے کہ دیکھ رہے مجھے، اور اس طرح کھڑے تھے کہ بالکل جس طرح پہلے شروع میں کھڑے تھے اسی طرح کھڑے ہی رہے۔ تو وہ لوگ سمجھا مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اب کافی مہینہ بیتتا گیا، تو دیمک جو ہے اس کو پکڑ لیا، اس ڈنڈے کو، اور دیمک جو ہے کھا گیا۔ جب ڈنڈا کھوکھلا ہوا تو ٹوٹ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ تو جنات دیکھا کہ یہ تو بہت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، کئی مہینہ پہلے ہی معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ ان کے پاس غیب علم نہیں۔ انسان بولا کہ اس کے پاس غیب علم نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا حصہ بول رہی ہے۔ تو جناتوں کے پاس بھی غیب علم نہیں ہے۔ معلوم چلا نہ نبیوں کے پاس غیب علم ہے، نہ فرشتوں کے پاس غیب علم ہے، نہ ولیوں کے پاس غیب علم ہے، نہ اولیاء کے پاس غیب علم ہے، نہ جناتوں کے پاس غیب علم ہے، کسی کے پاس غیب علم ہے۔ صرف غیب کا بات جاننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر یہ مجاور لوگ غیب کی بات پھر جانتے تھے، 10 20 100 50 کا چکر میں جو گنڈے تعبیذ بیچتے ہیں، جھوٹ لوگوں کے بیوقوف بناتے ہیں، تو یہ لوگ تھوڑی بہت سارے جمع کر لیتے ہیں۔ کسی کے پاس غیب نہیں ہے۔ اگر اس میں کہیں بھی آپ کو غلط ہو تو آپ میں نے جو حوالہ دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔